اس طرح کی بہت سی تمنائیں کی گئی ہیں، لیکن بہرحال اب صرف تمنائیں ہی کی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ دور تو چلا گیا۔ خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے دیکھا، غلامی کی، اونٹ کے پیچھے پیچھے چلے، قصواں کے پیچھے پیچھے دوڑے، مر گئے، انتقال کر گئے تو ان کے جنازے پہ حضور آ کر کھڑے ہوئے، جنازے پہ نہ آ سکے تو قبر پر آ کر کھڑے ہوئے۔ وہ مقدر والے تھے، مقدر کے دھنی تھے، انہی کو اصحاب کہا جاتا، وہ حضور کے صحابہ۔ اسی لیے جب صحابہ کے لیے کوئی زبان کھولے تو پھر وہ اپنی حیثیت دیکھ کر، کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں باتیں بھی کرتے ہیں، اور پتہ چلا کہ پوری زندگی کبھی بیچارہ فجر کی نماز کو مسجد گیا ہی نہیں، اور وہ ان صحابہ پر ٹپنی کر رہا ہے، ان پر اعتراض کر رہا ہے جنہوں نے رسول اللہ کے لیے سب کچھ قربان کر۔ جن لوگوں کو وضو کرنے کی سنتیں نہیں پتہ ہے، وہ صحابہ پہ کی زندگی پہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ تو ایسے تھے اور ویسے تھے۔ اور جناب کا حال یہ ہے کہ اگر سردی اور گرمی کی استنجا کی الگ الگ سنتیں پوچھ لی جائیں تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ نہ بتا سکیں۔ لوگوں کا حال یہ، لوگوں کو حیرت ہوتی ہے کہ سردی میں الگ سنتیں استنجا کی اور گرمی میں الگ ہیں۔ ہاں، اگر ڈھیلے کا استعمال ہوگا تو گرمی میں الگ ہیں، سردی میں الگ ہیں۔ شاید اسی کو سن کر کے لوگ حیران رہتے ہیں، اور وہ طبقہ اصحاب کے اوپر گفتگو کرتا ہے جو ابن کثیر، اور ابن کثیر کا نام بھی صحیح طور پہ نہیں لے۔ اگر اس سے پوچھ لیا جائے ابن کثیر کا اصل نام کیا ہے تو شاید وہ نہ بتا سکے۔ یہ حالات ہیں لوگوں کے، لیکن ان پہ ڈسکس ہو رہی ہے جنہوں نے تن من دھن سب رسول اللہ پہ قربان کیا ہے۔ لیکن الحمدللہ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے لوگوں کا انداز یہ ہے، ہم اہل بیت سے بھی غیر مشروط محبت کرتے ہیں، اور اصحاب رسول سے بھی غیر مشروط محبت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں یہ سبق پڑھایا گیا ہے کہ آفتاب نبوت جو سورج ہے، ان کے ارد گرد دو لوگ طواف کر رہے ہیں، ایک گھر کے اندر گھوم رہے ہیں، ایک گھر کے باہر گھوم رہے ہیں۔ جو گھر کے اندر طواف کر رہے ہیں آفتاب رسالت کا، ان کو اہل البیت کہتے ہیں، اور جو گھر کے باہر طواف کر رہے ہیں ان کو اصحاب رسول کہتے ہیں۔ اور دونوں کو نسبت حاصل ہے، اور اتنی مضبوط ترین نسبت حاصل ہے کہ اب قیامت تک یہ نسبت کسی کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ آل اور اصحاب بے مثال ہے، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، عطرت رسول اللہ کی۔ تو تعظیم دیکھیں، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم، ان کے زانوں پر سر رکھ کر اللہ کے رسول سو رہے ہیں۔ مشہور روایت، علامہ عبد الرحمن جامی نے لکھا اس کو، اسی طرح امام سیوطی نے لکھا، امام ابن حجر نے لکھا کثرت کے ساتھ، امام یوسف نبہانی نے لکھا کثرت کے ساتھ بیان ہوئے۔ ٹھیک، اس کو بیان نہیں کر رہا ہوں، صرف اشارہ دے رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہوگا۔ کتنے لوگوں نے سنے؟ ہاتھ اٹھائے تو مجھے اندازہ ہو، تو پھر میں صرف اشارہ۔ اچھا، اس کا مطلب اکثر لوگوں نے نہیں سنا۔ مجھے تو حسن ظن تھا کہ مالیگاؤں کے لوگ ہیں تو بہت جلسے ہوتے ہیں، آپ سنا ہوگا۔ چلیں میں عرض کر دیتا ہوں، حالانکہ تیسرا پوائنٹ پھر رہ جائے گا، ٹائم تو ختم ہونے کے قریب ہے، لیکن چلیے بیان کرتے ہیں۔ اگر نہیں سنا ہے ایسا، اس پہ مجھے کوئی تعجب نہیں ہے، میں کوئی ہنس نہیں رہا ہوں، لیکن بہت سی علم بغیر کنارے کا سمندر ہے۔ ایسا ہوتا ہے پورے انسان پڑھنے پڑھانے میں زندگی گزار دیتا ہے، لیکن کوئی بہت آسان سی روایت بھی نظروں سے نہیں گزر پاتی۔ چلیے میں عرض کرتا ہوں، اشارہ دینے کی وجہ اس کو بیان ہی کر دیتا ہوں۔ ہوا یہ تھا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام ایک جنگ سے واپس آ رہے تھے، ایک مقام مدینہ منورہ کے قریب، اس کو مقام صحبہ کہتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کی عادت کریمہ تھی کہ حضور علیہ السلام جو ہے وہ سفر میں آرام کرتے، لیکن کچھ خوش نصیب ایسے مانڈیاں تھیں، مالیگاؤں کی زبان، مانڈی سمجھتے ہیں؟ ہاں، میں اکثر جب گفتگو کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں کہ جس شہر میں ہوں اس شہر کے لوگوں کی اصطلاح کو سامنے رکھ کر کچھ باتیں پیش کریں۔ مقصد یہی ہے۔ زانو بھی کہتے ہیں اس کو، لیکن ہمارے یہاں اس کو مانڈی کہا جاتا ہے نا، گود بھی کہتے ہیں، مانڈی کہتے ہیں، زانو کہتے ہیں۔ چند خوش نصیب گود اور زانو ایسے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ان گود میں سر رکھ کر آرام کیا ہے۔ چلیں اس پر بھی آپ کچھ سن لیں تاکہ آپ کو آگے کام آئے، آپ کی نسلوں کو کام آئے، جو بچے ہیں
چند گود ہیں جس میں حضور نے آرام کیا ہے سر رکھ کر. ایک گود ہے سیدہ آمینہ کی، اس میں حضور کا سر رہا ہے. ایک گود ہے حضرت عبد المطلب کی. ایک گود ہے حضرت فاطمہ بنت اسد کی. ایک گود ہے حضرت ابو طالب کی. ایک گود ہے حضرت وہ جو خاتون ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، اور وہ ابو لہب کی کنیز تھی جن کا نام سویبہ ہے، ایک ان کی گود ہے. اس کے بعد 5 عورتیں ہیں جن کا نام بالاتفاق ہر ایک کا نام عاتقہ 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 عاتقہ، یعنی وہ 5 عاتقہ نام کی خواتین ہیں. ان کی گود میں بھی دیکھیں کتنی گود میں حضور لیٹے ہیں، کتنی گود میں رہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں. اگر اب آپ کے ذہن میں رہے تو میں اب جلدی جلدی پڑھتا جاتا ہوں. سیدہ آمینہ کی گود، حضرت عبد المطلب کی گود، حضرت فاطمہ بنت اسد. یہ کون ہے؟ حضرت مولا علی کی امی ہے. حضور کہتے تھے یہ میری چچی نہیں ہے صرف، یہ میری ماں ہے. حضور نے ان کو اپنی ماں کہا ہے. تو ان کی گود حضرت ابو طالب حضور علیہ السلام کے چچا، ان کی گود. حضرت عباس ابن عبد المطلب یہ دوسرے چچا ہے، ان کی گود. اسی طرح سے حلیمہ سعدیہ کی گود، حلیمہ کے شوہر حارث کی گود، حلیمہ کی بیٹی شیمہ ان کی گود. ٹھیک، یہ ساری وہ 5 خواتین عاتقہ عاتقہ عاتقہ، وہ ساری وہ خواتین ان کی گود. ان کی گود کا واقعہ یوں ہے کہ وہ کنویں سے نہا کر جا رہی تھی اور حلیمہ حضور کو لے کر جا رہی تھی. تو انہوں نے کہا یہ بچہ کتنا خوبصورت ہے، کاش یہ ہماری گود میں آتا. بس اتنا سننا تھا. تو حضور علیہ السلام کی یہ شان ہے کہ جس نے جو مانگا کبھی نہ نہیں کیا. حالانکہ ابھی بچپنا ہے، معصوم بچپنا ہے، اور بچپنا بھی ایسا بچپنا ہے کہ ابھی چند دن کی عمر ہے، لیکن بس ان کی زبان سے نکلا کاش یہ بچہ ہماری گود میں آتا. تو حضور علیہ السلام نے حلیمہ کی گود سے مچلنا شروع کیا. حلیمہ کو یوں لگا میری گود سے نکل کے وہاں جانا چاہتے. حلیمہ نے سواری روکی، ان کی گود میں دیا، اور جن کی گود میں اللہ کے رسول پہنچے اللہ نے اس کے سینے میں دودھ جاری کر دیا. ان خواتین کو اللہ کے رسول علیہ السلام کو دودھ پلانے کا شرف نصیب ہو گیا. تو ان کی گود میں بھی حضور تشریف لے گئے اور وہ سب کے سب ایمان لائی. کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 5 تھی، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ 7 تھی، بہرحال جتنی بھی تھی، لیکن اللہ نے ان سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کی گود میں بھی آرام کیا. حالانکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی زوجہ تھی، لیکن ان کی گود ہی میں سر رکھ کر کے لیٹے ہوئے تھے. بلکہ ان کو تو یہ شرف حاصل ہے، سب کے گود میں سر رکھنا اپنی جگہ ہے، لیکن ام المومنین اما عائشہ صدیقہ کی شان یہ ہے کہ ان کے زانوں پر ان کی گود میں حضور کا سر تھا، اور اسی حالت میں اللہ کے رسول اس دنیا سے تشریف لے گئے. اور سیدنا ابو بکر صدیق ان کے والد صدیق اکبر، ان کی گود میں بھی حضور نے سر رکھ کر کے آرام فرمایا. اسی طرح مولا علی کے گود میں بھی سر رکھ کے حضور نے آرام فرمایا. یہ میں نے پیش کر دیا، اگر کوئی نام چھوٹ گیا ہو تو یہ حتمی فہرست نہیں ہے، اس لیے کہ علم بغیر کنارے کا سمندر ہے، اور اس میں مزید ناموں کا اضافہ ہو سکتا ہے. لیکن بہرحال وہ بہت مخصوص ہی لوگ ہیں جن کی گود میں اللہ کے رسول نے سر رکھا ہے. ٹھیک، تو ان میں سے ایک مولا علی بھی. مقام صحبہ پر حضور علیہ السلام مولا علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹے ہیں، آنکھیں بند ہیں. حضور کی عصر ہو چکی ہے، مولا علی کی عصر ابھی باقی ہے، اور سورج غروب ہو رہا ہے. علی مرتضیٰ کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ والضحیٰ کو دیکھتے ہیں، کبھی سورج کو دیکھتے ہیں، کبھی رخ والضحیٰ کو. بالآخر مولا علی نے یہ کیا کہ حضور کی نیند کی پرواہ کی، احترام کی، نیند میں خلل نہ آئے، اور سورج غروب گویا کہ کہتے ہوئے ہوتا چلا گیا. سورج یعنی کہ پیغام دیتا رہا، ہر چند لمحوں کے بعد علی مرتضیٰ کو اپنی طرف مدھم مدھم روشنی سے توجہ دلاتا رہا. علی پڑھ لو نماز، میں کسی کے لیے نہ رکتا ہوں نہ رکا ہوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں رکا ہوں. لوگ کہتے ہیں وقت وہ 2 دھاری تلوار ہے، بلکہ امام غزالی کے استاد نے کہا وقت وہ 2 دھاری تلوار ہے، اگر تم اسے نہ کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کے رکھ دے گا. جس نے وقت کو
पे कंट्रोल नहीं किया, वक्त किसी के लिए रुकता नहीं, ठहरता नहीं, बादशाहों के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं, किसी के लिए नहीं। लेकिन अली के लिए भी वक्त यही कह रहा था, हम जाते हैं तो वापस नहीं आते, हम जाते हैं तो वापस नहीं आते। अली ये मुर्तज़ा के लिए दो मकाम थे, एक नमाज और एक जाने नमाज, एक इबादत एक जाने इबादत। और हुजूर अलैहिस्सलाम सो रहे, तवज्जो करें, नींद में अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम है और जानू है मौला अली के। बिल आखिर यह है कि सूरज गुरूब होता है। अली ये मुर्तज़ा को नमाज से इतनी मोहब्बत थी कि नमाज गई, फितरी तौर पर मौला अली की आंखों में आंसू आए। इससे मोमिन की शान पता चलती है, आशिक रसूल की शान पता चलती है। 500 की नोट गुम होने पे हम रोए, बरसों से फजर नहीं पढ़ रहे, कभी रोना नहीं आया। सोचो जरा, कुछ लोगों का तो जुमा भी चला जाता है, उनको कुछ एहसास ही नहीं होता। ये भी हंसने की बात नहीं, कुछ लोग इसमें हंसते हैं। मोबाइल गुम हो जाते हैं तो लोगों को रोना आता है। हत्ता कि ये मेरी माएँ और बहनें जो दाईं तरफ और बाईं तरफ और शायद पीछे बैठी है, बकरी का बच्चा गुम हो जाए ना तो ये ऐसे रोती है जैसे मैयत हो गई। बकरी का बच्चा गुम होने पे रोया, नमाज तर्क होने पे कभी रोया? और बकरी का बच्चा तुम्हारी कब्रों में आएगा, बताएं तो सही, किससे दिल लगाया? मुसलमान होने का दावा है, कहां है इस्लाम? इस्लाम कहां है? समधन मर जाए जो सारी जिंदगी लड़ती रही, उसकी मौत पे रोया, लेकिन कभी नमाज छूटने पे आंसू नहीं आया। आप मुझे बताएं तो सही ना। यानी हम दीन से कितने दूर में, ठेकेदार बने दीन के। दीन कहां है? जिंदगी में दीन कहां है? देखो, जिस अली को रसूलुल्लाह ने कुल्ले ईमान फरमाया, कुल्ले ईमान जिसको फरमाया, और जिसके खानदान को देखो, भाई नबियों का सरदार, बीवी जन्नती औरतों की सरदार, बेटे जन्नती जवानों के सरदार, खुद वलियों का सरदार। लोग कहते हैं क्या होता है नमाज जाने से, कि नमाज जाने से जन्नत चली जाएगी। हम कहते हैं अली ये मुर्तज़ा तो उस हस्ती का नाम है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब तक अली किसी को चिट्ठी ना दे, वो पुलसरात से सही सलामत गुजर कर जन्नत में दाखिल नहीं हो सकता। जिसकी चिट्ठी लोगों को जन्नत तक पहुंचाएगी, उस अली को रोना क्यों आया? वो भी सफर में नमाज जो है वो छूट रही है, और उस हालत में कि अल्लाह के रसूल जो है वो बाहों में आराम कर रहे हैं, गोद में आराम कर रहे हैं, जानों में बेआराम फरमा रहे, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद पर नमाज कुर्बान की, लेकिन आंख में आंसू आए तो पता चला, ओ जन्नत के सौदागरों, यहां जन्नत से भी किसी बड़ी चीज की तलब है, जन्नत से भी अहम किसी चीज की तलब है। आप कहेंगे कि जन्नत से भी बढ़कर कोई चीज है? हमने कहा हाँ, वल्लाह मौला अली खुद फरमाते हैं, अगर अल्लाह मुझे कयामत में इख्तियार दे कि मैं जन्नत में जाऊं या नमाज पढ़ूं, तो मैं जन्नत में जाने पर नमाज को तरजीह दूंगा, मैं नमाज पढ़ूंगा। क्यों? इसलिए कि जन्नत में अली की खुशी है और नमाज में रब्बे अली की खुशी है, अली के खुदा की खुशी है। तो हम अपनी खुशी पर अपने मौला की खुशी को तरजीह देते हैं। ये है नमाज की अहमियत। ये मौला अली रो पड़े, लेकिन याद रखना, जब आंसू निकलते हैं तो किसी के आंसू दाढ़ी से जमीन पर हमेशा के लिए गुम हो जाते, किसी के आंसू कपड़े में खुश्क हो जाते, किसी के आंसू किसी की आस्तीन में जज्ब हो जाते हैं, किसी के आंसू किसी के रुमाल में जज्ब हो जाते हैं। अली तुम्हारा मुकद्दर क्या मुकद्दर है कि मोहब्बते नमाज में आंसू निकलते हैं, इताअते रसूल में है। बता रहे हैं कि नमाज से बढ़कर अली ने जिसको अहमियत दी है वो ताज़ीम रसालत है। इसलिए कि जब दो फराइज़ आमने सामने हो जाएं, जब दो फराइज़ आमने सामने हो जाएं, तो जो बड़ा फर्ज है उसको अहमियत दी जाएगी और जो उसके बाद है उसको तर्क कर दिया जाएगा। यही है दो फराइज़। मिसाल के तौर पर दो फराइज़ हैं, बड़े को चुना जाता है, छोटे को नहीं। आप समझाने के सिर्फ मिलाने के लिए नहीं। अगर किसी औरत की को बच्चे की विलादत हो रही हो, दोनों में से किसी एक जान को बचाना है, डॉक्टर कहेगा या बच्चे को बचाओ या माँ को, किसको तरजीह देंगे? छोटी कुर्बान करके बड़ी जान बचाई जाए, यही तो तरीका है। तो एक तरफ नमाज है, जाने नमाज है। मौला अली ने
نین رسول پہ نماز قربان کی، لیکن آنسو آئے تو نماز سے محبت اتنی تھی، پیار اتنا تھا۔ اس لیے میں کہتا ہوں علی مرتضیٰ کے ماننے والوں، صرف کڑا پہننا یہ علی کی محبت نہیں ہے۔ لوگ کڑے پہن کے گھومتے ہم علی والے ہیں، لوگ ناڑے پہن کے گھومتے ہم علی والے۔ ناڑے اور کڑے سے کوئی علی والا نہیں ہوتا، نماز سے علی والا ہوتا ہے۔ مسجدیں ویران کرتے ہو علی والے بنتے ہو۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے سینہ پیٹنے کا، کچھ لوگوں کو شوق ہے ماتم کا، اس سے ہم علی والے ہو جائیں۔ سینہ پیٹنے سے، کپڑے کالے پہننے سے علی والا کوئی نہیں ہوتا، دل نور ایمان سے منور کرنے سے کوئی علی والا ہوتا ہے۔ اس لیے تھوڑا سا غور کریں، دھیان دیں، میٹھا میٹھا ہپ ہپ، کڑوا کڑوا تھو تھو ایسا نہیں چلے گا۔ یاد رکھیں آج نوجوانوں کی یہ حالت ہو گئی ہے، جو چیز ان کو آسان لگتی ہے وہ چیز کو وہ قبول کرتے ہیں، اور جو چیز ان کے لیے مشکل ہوتی ہے اس کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ یہ تو یہودیوں کا طریقہ ہے، یہود یہ کرتے تھے، تم کیسے کر رہے ہو مسلمان ہو؟ افسوس ہے تم پر۔ جھنڈیاں لگانا آسان ہے تو جھنڈیاں لگاتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے، گلیاں سجانا آسان ہے، گلیاں سجاتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے، اور محفلوں میں آنا آسان ہے، محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہو عاشق رسول بننے کے لیے۔ یاد رکھنا گلیاں سجتی تھی، سجتی ہیں، سجتی رہے گی، جھنڈیاں لگتی تھی، لگتی ہے، لگتی رہے گی، منع نہیں کر رہے، لیکن جھنڈیاں لگانا نفل ہے، مستحب ہے، گلیاں سجانا نفل ہے، مستحب ہے، لیکن سجدوں سے مسجد کو آباد کرنا یہ ہم پہ فرض ہے۔ پہلے اس کی طرف توجہ کرو، پھر اس کی طرف بھی توجہ۔ جو مطلقاً منع کرتے ہیں کہ یہ نہ کرو، ان سے بھی گزارش ہے ایسی بات نہ کیا کرو، اور جو لوگ نماز چھوڑ کر ادھر ہی لگے ان سے بھی گزارش ہے ایسی بات نہ کیا کرو۔ امت کو انتشار کا شکار نہ کرو۔ ہم کہتے ہیں گلی سجانا کیوں منع، جھنڈیاں لگانا کیوں؟ کہا اس سے فضول خرچی ہوتی ہے۔ میں نے کہا اگر یہی چیز ہمیں بٹیا کی شادی کے موقع پر بھی یاد آ جائے کہ اتنے با اتنے کا منڈپ لگانا بھی تو فضول خرچی ہے، تو پھر شاید میلاد النبی پر آپ کو یہ کہنا شاید آپ کو کچھ حق بن سکتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کوئی نہیں کرتا۔ اگر کوئی کہتے ہیں لائٹنگ سے پاور جاتی ہے اور پاور خرچ ہوتی ہے، تو مدرسے کے جلسے پر بھی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں۔ جو مدرسے کے سالانہ دستار بندی کے جلسے ہوتے ہیں اس پہ بھی تو لاکھوں روپے خرچ ہوتے ہیں، ہے نا؟ اگر کوئی میرا اسکول پڑھنے والا، کالج پڑھنے والا نوجوان بھولپن میں کہہ دیتا ہے کہ مولانا یہ تو گلی تو حرام ہے، اور یہ تو کوئی عالم نہیں کہے گا، یہ عالم لوگ نہیں کہتے۔ یہ جو چھوکرے نا جو گلی میں بیٹھتے ہیں اور نکڑوں پہ بیٹھتے ہیں، وہ قرآن حدیث کا ان کو علم نہیں ہوتا، ان کو ایسی بات کہہ دیتے۔ عالم ہوتا، عالم کی نظر بہت دور تک جاتے، جہاں واقعی علم ہوگا وہ ایسی بات نہیں کرے گا، اس کو پتا ہے کہ یہ سب باتیں نہیں کی جاتی۔ لیکن چھوکرے لوگ لڑائی لگاتے ہیں نا، یہ ہوٹلوں پہ بیٹھنے والے جن کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یہ تو شرک ہے۔ وہی گلی سجانا کیسے شرک ہے؟ یہ بدعت ہے کیسے؟ نہیں میرے عزیز، بدعت نہیں ہے، شرک نہیں ہے، بلکہ آپ اس کو دیکھیں، غور کریں۔ جب اللہ کے رسول علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ شریف آئے، وہ دن بھی پیر کا دن تھا، اتفاق سے وہ تاریخ بھی ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی، اور جب آئے تو صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ وہ مدینے کی گلیوں میں ایسے پھیل گئے تھے کہ چلنے کو جگہ نہیں تھی، عورتیں چھتوں پہ کھڑی تھی، اور ننھی ننھی بچیاں بنو نجار کی دف بجا رہی تھی اور نعت گنگنا رہی تھی۔ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ تو یاد رکھیں کہ ہم مدرسوں کے جلسے پہ بھی خرچ کرتے۔ اگر رسول اللہ کے صحابہ نے گلیاں نہیں سجائی میلاد کے موقع پہ، تو حضور علیہ السلام کے اصحاب نے ختم بخاری کا کوئی جلسہ بھی نہیں کیا۔ اگر کوئی بچے ایسی بات کرتے ہیں تو میں اس سے کہتا ہوں کہ آپ بچوں کی وجہ سے آپ علماء میں اختلاف پیدا نہ کریں، آپ ایسی بات نہیں کیا کریں، اس سے اختلاف ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی آمد کے موقع میں مٹھائی نہیں بیٹھنی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ کون گھر ایسا ہے جہاں اپنے بچے کی پیدائش کے موقع میں مٹھائیاں نہیں بیٹھ؟ جب خود کا وہ بیٹا جو دلہن آنے کے بعد اپنی بیوی کو لے کے الگ بھاگ جائے گا، تجھے رلائے گا، تو اس کی پیدائش پہ مٹھائی بانٹتا ہے، تو وہ آمینہ کا لال جو تجھے قبر میں بھی کام آئے گا اور محشر میں بھی کام آئے گا، اگر ان کی آمد پہ خوشی مناتا ہے تو تجھے کرنا کیا ہے؟ بات اصل میں نصیبے کی، دیکھو میں کہتا ہوں مقدر کی ہے، برا نہیں ماننا۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں
جو ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے روتے ہیں، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جو امام حسین کی شہادت کو سن کے روتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں مقدر کیا ہے، کوئی اس جدائی پہ رو رہا ہے، کوئی سر حسین کی شہادت پہ رو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی جو ہے وہ 15 اگست کی مٹھائیاں بانٹے، کوئی بچے کے برتھ ڈے پہ مٹھائیاں بانٹے۔ میں 15 اگست کے حوالے سے کوئی ٹپنی نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتا رہا ہوں آپ کو، کوئی اس وقت مٹھائی بانٹے، کوئی بچے پہ مٹھائی بانٹے، کوئی سگائی پہ مٹھائی بانٹے، اور کوئی آمینہ کے لال کی آمد پر خوشی منائے مٹھائی بانٹے۔ تو یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، تقدیر کی۔ کوئی کھڑا ہو جھنڈے کے لیے، کوئی کھڑا ہو مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم کے لیے، یہ مقدر کی بات ہوتی ہے، اور تقدیر قدرت کی طرف سے لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بات دور نہ نکل جائے، میں آپ سے کہتا ہوں ایسی بات، امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، امت کو اتحاد کی۔ اور بچوں سے تو کہتا ہوں کہ تم بولا ہی نہ کرو، تمہیں نہیں معلوم ہے نہ بولا کرو، علماء پر چھوڑو۔ واقعی جو لوگ علماء میں سے ہیں ان سے پوچھو، وہ آپ کو بتائیں گے ہر دور میں رسول اللہ کا ذکر ہوا، حضور کی میلاد پڑھی گئی، میلاد کے انداز الگ الگ تھے، طریقے الگ تھے، جیسے آج پڑھانے کا انداز الگ ہے۔ پہلے رسول اللہ کے دور میں پڑھائی ہوتی تھی تو صفہ کے چبوترے پہ ایک اوٹے پہ بیٹھ کے رسول اللہ صحابہ کو پڑھاتے تھے۔ آج بتائیں اگر راجہ نگر میں موٹا بنا کر کے، ابھی تو حالیہ میرے بھائی مالیگاؤں میں بھی جلسہ کرو نا، چٹائی بچھاؤ تو وہ بولتا تو بیٹھ، وہ بولتا تو بیٹھ، ادھر ادھر گھومتے رہتے، کوئی چٹائی پہ نہیں بیٹھتا۔ تب علماء نے مجبوراً کرسیاں رکھنا شروع کی کہ بھائی لوگ نیچے نہیں بیٹھتے کرسیاں۔ دیکھو پہلے لوگ چٹائی پہ بیٹھ جاتے تھے، ابھی نہیں بیٹھتے مالیگاؤں کے لوگ، اور جگہ بھی ایسا ہو رہا ہے۔ لیکن جب بڑا جلسہ ہوتا ہے تو مجبوراً کیا کرے، تو پھر بٹھانا پڑتا ہے، جگہ نہیں ہوتی ہے، تو پھر بھی وہ کہتا ہے تو، وہ کہتا ہے تو، کوئی کہتا ہے کمر میں درد ہے، کوئی کہتا ہے گھٹنوا میں درد ہے، کوئی کہتا ہے اس میں درد ہے، اس میں درد۔ حالانکہ یہ ہے کہ وہ فلم کے لیے رات کے 2 بجے برابر کھڑے رہیں گے کہ ابھی یہ جہنم کھانا کھلے گا تو فلم دیکھنے کے لیے جائیں گے، اس کے لیے برابر ان کو طاقت قوت سب آ جاتی ہے۔ لیکن شیطان ورگلاتا کہاں ہے؟ جہاں دین کی بات آتی ہے۔ تو یہ چیز ہے، اگر آج اوٹا بچھا بنا کر کے یہ حضرت حافظ فاروق صاحب یا رلوی صاحب بخاری پڑھانے بیٹھ جائیں تو کوئی اوٹے پہ بخاری پڑھے گا؟ کوئی اوٹے پہ دین حاصل نہیں کرے گا۔ ابھی تو بچوں کا ایڈمیشن ہوتا ہے تو لوگ پوچھتے کہ ایسی ہے کہ نہیں ہے، انتظام ہے کہ نہیں ہے۔ مدرسے میں اچھا انتظام جب تک نہیں وہ لوگ اپنے بچوں کو ڈالتے نہیں۔ تو ہر چیز بدلتی رہی، بدلتی۔ ایک بات آپ سے کہوں میرے بھولے بھالے بھائی، اگر تو کہتا نا رسول اللہ کے دور میں جیسی میلاد منائی جاتی تھی ویسے آج منائے، تو میں آپ سے یہ کہوں گا رسول اللہ کے دور میں جیسی نماز پڑھی جاتی تھی آج تو ویسی نماز بھی کوئی نہیں پڑھتا۔ اگر اس نماز پہ اپنی نماز کو جانچو گے تو آپ کی نماز اور میری نماز، میری بھی نماز کیا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بحضور القلب۔ یہ حدیث ہے کہ نہیں؟ کیا ہے؟ جس میں دل حاضر نہیں وہ نماز نہیں۔ کتنوں کا دل حاضر ہے بتائیں نا، کتنوں کا دل حاضر ہے؟ یہ 4 رکعت کی نیت کرتے 3 پہ سلام پھیرتے ہیں۔ یہ لوگوں کا حال ہے نا، جنازہ پڑھانے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں 4 تکبیروں میں 3 پر سلام، کبھی کبھی پھر بھئی کسی سے بھی ہو سکتا ہے نماز، مجھ سے بھی ہوتا ہے، ان لوگوں سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا سورہ فاتحہ بھی کبھی زبان پہ نہیں آتی، ایسا پوری زندگی سورہ فاتحہ پڑھتے رہے، عمل کرتے رہے، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے سورہ فاتحہ، انسان ہے بھائی، نسیان انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ حالات کے بدلنے پر جو ہے وہ انداز بدلتے ہیں۔ تو حضور کے دور میں جو نماز پڑھی جاتی تھی وہ نماز آج کوئی نہیں پڑھ رہا ہے۔ کہ اگر اس کے تناظر میں دیکھیں لا صلاۃ الا بحضور القلب، وہ نماز ہے ہی نہیں جس میں دل حاضر نہیں۔ سوچو تو صحیح، بچے کو ٹیوشن پہنچانا ہے کہاں سوچتے ہو؟ کارخانے کا وہ مزدور آج نہیں آیا تو لانے کے لیے کہاں جانا ہے کہاں سوچتے ہو؟ پھر اس کے بعد بیوی کو جمعہ کرنے کے لیے پہنچانا ہے، یہ کہاں سوچتے ہو؟ یہ ساری بکھڑے تو تم نماز میں سوچتے ہو نا۔ حالات یہ ہیں، اور کیا کیا نہیں سوچتا آدمی۔ چھوڑیے یہ ساری بات، حتیٰ کہ اگر موبائل کا وہ میسج کی ٹون بچ جائے نا تو بھی دماغ میں آتا ہے کہ کس کا آیا ہوگا۔ یہ سب چیز ہے، کون سی نماز ہے؟ تو اس لیے اگر آپ یہ کہتے ہیں، بہت لوگ بھولے بھی ہیں نا، کچھ بھولپن میں کہہ دیتے کہ بھئی حضور کے دور میں نہیں ہوتا تھا تو ابھی کیوں کرے ایسا؟ کہا حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، حضور والی تو نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے، تو ایسی بات نہ کیا کرو، امت میں محبت کرو۔ محبت دیکھو، کسی بہت بڑے مفکر نے لکھا ہے سور کھانے سے بڑا گناہ، توجہ آپ کی، سور کھانا حرام ہے نا، سور کھانے سے بڑا گناہ، شراب پینا حرام ہے نا، شراب پینے سے بڑا گناہ، زنا کرنا حرام ہے نا، زنا کرنے سے، سور کھانے سے بڑا گناہ، شراب پینے سے بڑا گناہ، زنا کرنے سے بڑا گناہ کیا ہے؟ امت کو بانٹنا، امت میں اختلاف پیدا کرنا، امت کو لڑانا۔
حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جو میری امت کو لڑائے وہ شیطان کی ذریت سے، شیطان کی اولاد سے۔ تو آپ اس طرح سے امت کو نہ بانٹیں، امت کو ہر دور میں اتحاد کی ضرورت تھی اور اس وقت زیادہ ضرورت ہے، اور نقطہ اتحاد اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف رسول اللہ کی ذات ہے۔ ہم پوری امت کو حضور کے نام پہ جمع کر سکتے ہیں، یمن والوں کو، شام والوں کو، مصر والوں کو، عرب والوں کو، عجم والوں کو، اور اللہ کے رسول نے اپنے دور میں پوری دنیا کے انسانوں کو جمع کیا تھا مدینے میں۔ صہیب روم سے آئے تھے، سلمان فارس سے آئے تھے، بلال حبشہ سے آئے تھے، صدیق فاروق مکے کے تھے، سعد ابن عبادہ مدنی تھے۔ گویا کہ حضور نے عرب و عجم کو اپنے عشق کے نام پر جمع کر دیا تھا، اور آج بھی امت اگر جمع ہو سکتی ہے تو ذات رسالت محمد الرسول اللہ کے نام پہ جمع ہو سکتی۔ اسی لیے ہمیں حضور کی تعریف کرنا چاہیے، حضور کی تعظیم کی بات کرنا چاہیے۔ تو بات ختم کرتے ہیں، ٹائم پورا ہوتا ہے، کہ جس سے عشق ہوتا ہے اس کا ذکر زیادہ کیا جاتا ہے اور اس کی تعظیم کی جاتی ہے۔ دوسرا پوائنٹ، تو مولا علی کی آنکھوں سے آنسو نکلے، علی کے آنسوؤں کا مقدر کیا ہے کہ عشق نماز میں اطاعت رسول میں نکلے ہیں، آنکھوں پر آئے ہیں اور رسول اللہ کے رخسار پر نچھاور ہوئے۔ آنسو گرم ہوتے ہیں اس لیے کہ دل سے نکلتے ہیں۔ حضور کے چہرے پر، رخسار پر آنسو آئے۔ حضور نے آنکھیں کھول کے پوچھا علی کیا ہوا؟ عرض کی حضور میری نماز چلی گئی، نماز نہیں پڑھی تھی، نماز چلی گئی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دعا کی، اللہ علی، توجہ کر، علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے۔ دعا کا انداز دیکھیں، سو کون رہا تھا؟ توجہ ہے آپ کی، سو کون رہا تھا؟ حضور۔ سو کون رہا تھا؟ حضور۔ دعا کیا ہو رہی ہے؟ اللہ علی تیری اور تیرے حبیب کی اطاعت میں تھے۔ سورج پلٹا دے، پتہ چلا رسول اللہ کی اطاعت اللہ ہی کی اطاعت۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے نبی کی اطاعت کی، رسول کی اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ تو حضور علیہ السلام دعا کرتے ہیں اللہ علی تیری اور تیرے نبی کی اطاعت میں تھا، سورج پلٹا دے۔ تو روایت میں آتا ہے سورج جہاں غروب تھا وہیں سے نکلا۔ سورج، اس کو کہتے ہیں الٹے پیر پلٹنا۔ میں اس پہ بات ختم کروں گا۔ علی نے تو احترام کیا، تعظیم کی مولا علی نے، اور ان کے لیے سورج پلٹ آیا۔ اور گویا کہ ہماری جماعت کے بڑے مفکر خطیب کہا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دن علی سورج کو دیکھ کر نماز پڑھتے تھے، آج سورج علی کو دیکھ رہا ہے کہ جب تک آپ نہ پڑھیں گے آج میں نے غروب نہیں ہونا۔ دیکھو یہ تعظیم رسول کی بات ہے، احترام مصطفیٰ کی بات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لیکن بات سمجھیں آپ، اللہ اکبر، علی مرتضیٰ کے لیے سورج تو پلٹ آ گیا، آپ کی نماز بھی ہو گئی، لیکن سورج آنے کے دو طریقے ہو سکتے تھے۔ ایک یہ سورج غروب ہوا، کہاں غروب ہوا؟ کہاں غروب ہوتا ہے سورج؟ تو بول دینا کہاں ہوا؟ سورج غروب کہاں ہوا؟ مغرب میں۔ تو جب بھی مغرب میں غروب ہوتا ہے تو نکلتا کہاں سے؟ تو ایسا ہوتا نا، غروب ہوا مغرب میں، پھر گھوم کے آتا، پھر مشرق سے نکلتا، وہاں پہنچتا کہ نہیں پہنچتا؟ تب بھی تو اثر ہو جاتی نا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ سورج نے بھی تعظیم رسول کی، کیوں؟ وہ گھوم کر نہیں آیا، وہ گھوم کر، بلکہ کیسے آیا؟ الٹے پیر۔ اس کو تھوڑا سمجھ لیں، میں یہاں بات ختم کرتا ہوں، آپ بیٹھے رہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ دیکھیے آنے کے دو طریقے، آنے کے، توجہ کریں، یہ میں جا رہا ہوں، آپ نے کہا امین ادھر آ، تو میں یوں گھوموں پھر آؤں، جی حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ بات سمجھ میں آئی؟ آیا نا؟ ایسے پلٹ کر آیا نا؟ جی حضرت یہ بھی تو بات مانی، میں نے مانی کہ نہیں مانی؟ استاد میرے موجود ہیں، انہوں نے بولا امین ادھر آ، ادھر آ، تو میں ایسے گھوما پلٹا، جی حضرت فرمائیں، آ گیا، لیکن امین ادھر آ، تو میں جا رہا تھا، میں ایسے ہو گیا، جی فرمائیں، سمجھ میں آیا؟ دیکھا آپ نے مجھے؟ بات سمجھ میں آئی کچھ؟ ایک ایسے آنا یہ بھی پلٹنا ہوا، ایک ایسے آنا یہ بھی پلٹنا ہوا، دونوں میں کیا فرق ہے؟ جب ایسے گھوم کے آتے ہیں نا تو تھوڑا سا وقت زیادہ لگتا ہے،
لیکن پچھلے پیر پلٹ کے آتے ہیں، وقت نہیں لگتا، فوراً آدمی پلٹ کر آتا ہے۔ تو سورج کو اشارہ کیا نا تو سورج کو اتنا بھی گوارا نہ ہوا کہ پلٹ کر جاؤں، اگر پلٹ کر جاؤں گا تو ٹائم لگ جائے گا، بلایا نبی نے ہے، ٹائم نہیں لگنا چاہیے، اس لیے سورج الٹے پیر پلٹا۔ امام کہتے ہیں سورج الٹے سبحان اللہ، پاؤں سبحان اللہ، پلٹے، چاند اشارے سے ہو چاند۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا اس طرح سورج پلٹا، اس طرح سورج الٹے پیر پلٹا، جہاں ڈوبا تھا وہیں سے نکلا۔ گویا پتہ چلا، توجہ ہے آپ کی، پتہ چلا سورج نے حضور کا احترام کیا، تعظیم کی، کیا صلہ مل گیا؟ اب قیامت تک نماز کا وقت مولانا کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا، مفتی صاحب کو دیکھ کر طے نہیں ہوگا، کس کو دیکھ کر طے ہوگا؟ سورج کو۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر پڑھی جاتی ہے، نکل جا